السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، تم ڈرو، ربکم، اپنے پروردگار سے، الذی، وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق، اور اس نے پیدا کیا، منہا، اس جان سے، زوجہا، اس کا جوڑا، وبث، اور اس نے پھیلا دیا، منہما، ان دونوں سے، رجالاً، آدمی، مرد، کثیراً، زیادہ، ونساء، اور عورتیں۔ واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی، وہ ذات ہے، تساءلون، کہ تم سوال کرتے ہو، بہ، اس کا واسطہ دے کے، والارحام، واتقوا اللہ، اس والارحام پہ بھی داخل ہو رہا ہے، والارحام، اور رشتہ داریوں کے بارے میں ڈرو، یعنی رشتہ داروں کی حق تلفی نہ کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا، ہے، علیکم، تمہارے اوپر، رقیباً، نگران۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اور اللہ سے ڈرو، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں سے ڈرو، یعنی رشتہ داروں کی حق تلفی سے ڈرو۔ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ جی، جب دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کثرت سے یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے مجھے میرا حق دے دو، مطلب اس قسم کے الفاظ۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے حقوق کے لیے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتے ہو تو دوسروں کا حق ادا کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنے سے بھی اللہ سے ڈرو، اور لوگوں کے حقوق بھی پورے ادا کیا کرو۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور دو تم یتیموں کو ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ تم تبدیل کرو اچھے مال کو خراب مال سے، وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ اموالہم، اپنوں کے مال، الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، ان کے مال، اموالہم، نہ تم کھاؤ ان کے مال، الی اموالکم، اپنے مالوں میں ملا کے، انہو، کہ بے شک وہ، کانا ہے وہ، حوباً، وبال، کبیرن، بڑا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، یعنی ان یتیموں کا مال۔ بے شک یہ بہت بڑا وبال ہے۔ اس کی جو تفسیر ہے، یعنی شان نزول اس کا یہ ہے کہ کسی مرنے والے کے بچے جب یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کے باپ کی میراث میں ان کا بھی حصہ اسلام نے بتایا ہے کہ ان کا حصہ ہوتا ہے باپ کی میراث میں، مگر ان کی کم عمری کی وجہ سے وہ مال ان کے سپرد نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کے سرپرست، مثلاً چچا، بھائی وغیرہ، اسے بچوں کے بالغ ہونے تک کا اپنے پاس رکھتے ہیں امانت کے طور پر۔ اس آیت میں ایسے سرپرستوں کو 3 ہدایتیں دی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جب بچے بالغ اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کی امانت دیانتداری سے ان کے حوالے کر دو۔ دوسرے یہ کہ بددیانتی نہ کرو کہ ان کو ان کے باپ کی طرف سے تو میراث میں اچھی قسم کا مال ملا تھا، مگر تم وہ مال خود رکھ کر گھٹیا قسم کی چیز اس کے بدلے میں دے دو۔ اور تیسرا، ایسا نہ کرو کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ گڑ مڑ کر کے ان کا کچھ حصہ جان بوجھ کر یا بے پرواہی سے خود استعمال کر بیٹھو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وإن خفتم، اور اگر تم خوف کرو یعنی تمہیں اندیشہ ہو اللہ یہ کہ نہ تم تقسطوا انصاف کر سکو گے فی الیتامى یتیموں کے بارے میں فن کی ہو پس تم نکاح کرو ماں وہ جو کہ طابع پسند آئے لکم تمہارے لیے من النساء عورتوں میں سے مثنا دو و ثلاثہ اور تین و رباع اور چار، دو اور تین اور چار، اس کا یوں ترجمہ کریں گے فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تم خوف کرو اللہ یہ کہ نہ تم تعدیل و انصاف کر سکو گے فواحدۃ پس ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم یا وہ جو کہ ما وہ جو کہ ملکت مالک ہوئے ایمانکم تمہارے داہنے ہاتھ، یعنی مطلب اس کا یہ جو تمہاری لونڈیاں، او ما ملکت کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کیونکہ لونڈیاں جو ہوتی ہیں وہ ہاتھ کا مال ہوتی ہیں، ان کو ہاتھ کا مال کہا گیا ہے، تو اس وجہ سے کیونکہ اب تو وہ اس زمانے میں ایسا نہیں ہے لونڈیوں وغیرہ کا کوئی بھی رجحان، کیونکہ جہاد ختم ہو گیا تو لونڈیاں بھی نہیں رہی اب، تو پہلے کیونکہ ایسا ہوتا تھا تو لونڈیاں حصے میں آتی تھی، او ما ملکت ایمانکم یا تمہاری لونڈیاں، یہ ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ترین ہے یا یہ کہ زیادہ امکان ہے اس بات کا اللہ یہ کہ نہیں تعولون تو تم بے انصافی کرو گے، یہ کہ نہیں تم انصاف رکھ سکتے، اس طریقے میں یعنی زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ اللہ یہ ان لا ہے اصل میں، یہ کہ نہ اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں اس کا، یہ کہ نہیں تم بے انصافی کرو گے۔ اس کا بام اور ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو، یعنی ان کی بجائے ان سے نکاح یعنی نہ کرو یتیم عورتوں سے، اگر تمہیں انصاف خدشہ ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں، دو سے، تین سے اور چار سے، ہاں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے یعنی ان بیویوں کے درمیان، تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہیں، اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس حدیث کا پس منظر یہ بتایا ہے کہ بعض اوقات ایک یتیم لڑکی اپنے چچا کے بیٹے کی سرپرستی میں ہوتی تھی، وہ خوبصورت بھی ہوتی اور اس کے باپ کا چھوڑا ہوا جو مال ہے وہ بھی اچھا خاصا ہوتا تھا، اس صورت میں اس کا چچا زاد یہ چاہتا تھا کہ اس کے بالغ ہونے پر وہ خود اس سے نکاح کر لے تاکہ اس کا مال اسی کے تصرف میں رہے، لیکن نکاح میں اس کو اتنا مہر نہیں دیتا تھا جتنا اس جیسی لڑکی کو دینا چاہیے۔ دوسری طرف اگر لڑکی زیادہ خوبصورت نہ ہوتی تو اس کے مال کی لالچ میں اس سے نکاح کر لیتا تھا، لیکن نہ صرف یہ کہ اس کا مہر کم رکھتا تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک محبوب بیوی جیسا سلوک بھی نہیں رکھتا تھا۔ اس آیت نے ایسے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں یتیم لڑکیوں کے ساتھ اس قسم کی بے انصافی کا اندیشہ ہو تو ان سے نکاح مت کرو بلکہ عورتوں سے نکاح کرو، یعنی اس کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ مثنیٰ و ثلاثہ و رباع کے بارے میں کیا حکم ہے یہاں پہ یہ بھی سن لیں، جو کہا گیا کہ دو اور تین اور چار، اس کی اصل یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بیویوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی، ایک شخص بیک وقت 10 20 عورتوں کو نکاح میں رکھ لیتا تھا، اس آیت نے اس کی زیادہ سے زیادہ حد مقرر کی ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ تم نہیں رکھ سکتے، یعنی مرد حضرات کو بتایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ حد 4 ہے، 4 تک مقرر فرما دی، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ انسان تمام بیویوں کے درمیان برابری کا سلوک کرے، انصاف کرے، اور اگر بے انصافی کا اندیشہ ہو تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایسی صورت میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کو منع فرما دیا گیا ہے۔
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وآتوا النساء اور دو تم عورتوں کو صدقاتہن ان کے حق مہر نحلتاً خوشی خوشی فَإِن پس اگر طِبْنَ وہ چھوڑ دیں لکم تمہارے لیے ان شیئن کسی چیز سے منہ اس سے ان شیئن کچھ بھی کسی چیز سے مطلب کسی بھی چیز سے یعنی کچھ بھی منہ اس میں سے یعنی اس حق مہر میں سے چھوڑ دیں نفساً خود یعنی اپنی خوشی سے مراد یہ ہے فَكُلُوهُ پس تم کھاؤ اس کو ہنیٰ مریا رچتا پچتا کھاؤ اس کو یعنی اگر اپنی خوشی سے تمہیں کچھ دے دیں پھر تو جائز ہے اگر تم زبردستی لیتے ہو پھر جائز نہیں ہے یعنی حق مہر جتنا بھی مقرر ہے پورا کا پورا دینا چاہیے اور دینا ہی نہیں چاہیے بلکہ خوشی خوشی دینا چاہیے ہاں اگر وہ عورتیں اپنی مرضی سے اس حق مہر میں سے کچھ چھوڑ دیں تمہارے لیے یعنی تمہیں ہبہ کر دیں معاف کر دیں تو پھر وہ جو تم کھاؤ تم رچتا پچتا کھاؤ یعنی پھر خوشگواری اور مزے سے کھا لو جتنا بھی ہو یہ نہیں کہ ناک منہ چڑھاؤ کہ اتنا تھوڑا سا دیا یا پھر بہت زیادہ کی توقع کر کے نہ بیٹھے رہو اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ولا اور نہ تم تو دے دو سفہاء بے وقوفوں کو یعنی کہ وہ جو یتیم بچے اگر بے وقوف ہیں نا سمجھیاں مراد ہے یعنی کہ اگر سمجھدار نہیں ہوئے ابھی یعنی عقل تھوڑی ہے بچپنے کی وجہ سے تو ان کو ان کا مال ان کے حوالے نہ کر دو یتیم بچوں کو یعنی سارا اسی ٹائم ان کے حوالے نہ کر دو کیونکہ پھر وہ ضائع کر دیں گے اور مت تم دو نہ تم دے دو سفہاء نہ سمجھوں کو یعنی یتیم نہ سمجھوں کو اموالکم مال تمہارے اپنے وہ مال حوالے نہ کرو اللہ تی وہ جو کہ جعل اللہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے قیامًا وارزقوہم فیہا بنا ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی کا سرمایہ اور تم دو ان کو ہاں یعنی کہ تم ان کو دے دو فیہا اس میں ورزقوہم اور تم رزق دو ان کو فیہا اس میں سے یعنی کہ رزق سے مراد کھلانا یعنی کہ کھلاؤ تم ان کو اس میں سے وکسوہم اور تم پہناؤ اس میں سے یعنی کھلاؤ اور پلاؤ مراد ہے اور کھلاؤ اور پہناؤ مراد ہے وقولو اور تم کہو لہم ان کے لیے قولا معروفہ بات دستور شریعت کی بات مناسب طریقے کی بات صحیح انداز سے مناسب انداز میں بات کر لو یعنی اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا اور ناسمجھ کو یعنی ناسمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے ہاں ان کو ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لو اس کی تشریح سن لیجئے یتیموں کے سرپرستوں کی ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہیں یہاں پہ کہ ایک طرف تو انہیں یتیموں کے مال کو امانت سمجھ کر انتہائی احتیاط سے کام لینا ہے ان کو یعنی امانت سمجھتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لینا ہے یہ بتایا ہے دوسری طرف یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یتیموں کا پیسہ ایسے وقت ان کے حوالے کیا جائے جب ان میں روپے پیسے کی ٹھیک ٹھیک دیکھ بھال کی سمجھ اور صحیح جگہ پہ خرچ کرنے کا سلیقہ آ چکا ہو جب تک وہ ناسمجھ ہیں ان کا مال ان کی تحویل میں نہیں دینا چاہیے اور اگر وہ خود مطالبہ کریں کہ ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے تو انہیں مناسب انداز میں سمجھا دینا چاہیے یہ جو یہاں پہ لکھا ہے وقولوا لہم قولا معروفا اس سے یہی مراد ہے کہ اگر وہ خود سے مانگے مطالبہ کریں تو آپ کو اگر ناسمجھ لگتے ہیں تو مناسب انداز میں بات سمجھا دینی چاہیے اور اس سے اگلی جو آیات ہیں وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح والی اگلی آیات میں اسی حصول کی مزید وضاحت کری گئی ہے وہاں پہ وضاحت کرتے ہوئے مزید یہ فرمایا ہے کہ وقتاً فوقتاً ان یتیم بچوں کو آزماتے بھی رہنا چاہیے کہ وہ اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ انہیں اپنے مال کا صحیح استعمال کا یعنی طریقہ سلیقہ آ گیا ہے یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ صرف بالغ ہو جانا بھی کافی نہیں ہے بلوغ کے بعد اگر وہ سمجھدار نہیں ہوئے
تو مال ان کے حوالے نہ کیا جائے، بلکہ جب یہ محسوس ہو جائے کہ ان میں سمجھ آ گئی ہے تب مال ان کے حوالے کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔